أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ آیت قرآنیہ ہے، 29ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ المدثر کے اندر تو اللہ رب العالمین نے فی جنات یتساءلون ایک مناظرے کا اور آپس میں گفتگو کا ذکر فرمایا ہے کہ جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو فی جنات یتساءلون وہ آپس میں سوال جواب کریں گے۔ تو جنتی جہنم والوں سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ ہمارے محلے میں رہتے تھے، تم جنت میں کیوں نہیں آئے؟ آپ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ یہ آپس میں سوال جواب ہوگا۔ یہ تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے 29ویں پارے میں۔ تو ان کی جانب سے ایک جواب ہوگا، اس جواب کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لم نکو من المصلین، کہ لوگوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں جہنم کیوں نصیب ہوئی؟ اس بنیاد پر نصیب ہوئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اور قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کے ہر حرف پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اور اگر ہم ذرا سی ایک آیت کا انکار کریں، باقی سارے قرآن کو مان لیں، تو ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! مسلمانوں میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد بھی ہمیں جنت نصیب نہ ہو، ہمارے کانوں میں اذان پڑھی گئی، ہم دنیا میں آئے، ہم دنیا سے جا رہے ہیں، تو رشتہ دار اور محلے والے اکٹھے ہو کر ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ہمارے میت پہ کھڑے ہو کر۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، ہماری نماز پڑھی گئی، ہمارے لیے دعائے مغفرت ہوئی، کفن بھی پہنایا گیا، لیکن ہمیں جنت نصیب نہ ہو تو ہمارے لیے کتنا بڑا وبال ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے شاگردوں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جانب آپ کے دیوانے صحابہ موجود ہیں، اور حضرات صحابہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ لوگوں 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں اللہ رب العالمین نے ڈال دی۔ اب اس بات کو امام کائنات سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کن کے سامنے آپ یہ تقریر کر رہے ہیں؟ آپ کے وہ جانثار صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اشارے پر مکے کو چھوڑا، کہ جنہوں نے آپ کے کہنے پر اپنی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دی، جنہوں نے آپ کے اشارے پر اپنی لاش کے ٹکڑے کروا لیے، کہ جنہوں نے آپ کے اشارے پر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ میں جانا ہے تو ہم تیار ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، ہم تیار ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو قرآن سیکھنا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ لبیک، ہم تیار ہیں۔ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، آپ وہ چیزیں ہمیں گنوائیے، کون کون سی چیزیں جن سے آپ کو محبت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو گنوانا شروع فرمایا،
اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز سے محبت، اس چیز سے محبت۔ ان چیزوں میں سے آپ نے ایک چیز کا تو ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو ہمارے محبوب کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اور ہمارے محبوب یہ فرما کر گئے کہ میری نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کسی دوست کے کہنے پر اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں، وہ پانی پی کر ہمیں دعائیں دیتا ہے۔ ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، اس کے بعد وہ ہم سے خوش ہو کر بہت ساری دعائیں دیتا ہے، اور جو اس کی زبان میں آتا ہے وہ ساری کہہ دیتا ہے کہ اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آپ کو نمازی بنائے، آپ کو بڑا بنائے، آپ کو ایسے کرنے کی توفیق دے۔ جو اس بیچارے ضرورت مند کے دل میں دعائیں آتی ہیں وہ سب کچھ آپ کے اوپر کو ڈیل دیتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا بھلا کرے جیسا آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی مسلمان عبداللہ نام کا ہو نماز نہ پڑھے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، کوئی آدمی سلمان نام کا ہو نماز نہ پڑھے تو پیغمبر روضہ اقدس میں آرام فرمائے ہیں آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ تو گویا آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز ہے۔ کوئی ہم کو ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں دل کا سکون مل گیا کہ ہم نے اپنے بچے کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کہ راستے میں پتہ نہیں کتنی پریشانیاں آئی ہوں گی، کاروبار میں کتنی پریشانیاں آئی ہوں گی، یہ میرا بچہ دوسرے شہر گیا تھا یا مارکیٹ کسی کام سے گیا تھا، ان تمام پریشانی کو برداشت کرنے کے بعد صحیح سلامت ہمارے سامنے کھڑا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے یہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ جتنی نماز بندہ پڑھے گا اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے گا۔ تو گویا ایک اللہ رب العالمین کے دربار میں سر سجود ہوتا ہے، اور ایک اللہ رب العالمین سے باتیں کرتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کلامی کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی باتیں پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو گویا قرآن پڑھا تو ہم نے اللہ کی باتوں کو پڑھا ہے، اور نماز پڑھی ہے تو ہم نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کیسے کریں گے؟ آپ سمجھیے، نماز کا جو آغاز ہوا اللہ اکبر سے ہوا، اور یہ اللہ اکبر جو پہلی مرتبہ کہی جاتی ہے نیت باندھنے کے لیے، یہ تکبیر ہے، اور اس تکبیر کا نام رکھا ہے تکبیر تحریمہ۔ اور تحریمہ کے معنی آتے ہیں حرام کرنے کے، کہ بندہ اب کسی کے سلام کرنے والے کا سلام کا جواب نہ دے گا۔ اب بندے کو کوئی بات کرنا چاہے گا تو بات نہیں کرنے کا ہے، پیچھے کو دیکھنا چاہے گا تو پیچھے کو نہیں دیکھنے کا ہے، پیاس لگ رہی ہے تو پیاس کو برداشت کرنے کی کوشش کرے گا، استنجے کی ضرورت پیش آ رہی تو استنجے کو روک کر کھڑا رہے گا۔ اب سب کچھ بندہ اپنے اوپر حرام کر چکا ہے۔ اب کاروبار کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، برے خیالات دل میں نہیں لانے ہیں۔ اب ایک میں اللہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، نیت باندھے ہوئے کھڑا ہوں، سب کچھ حرام کر چکا ہے بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ اور اللہ رب العالمین کے دربار کے پہلے دربار میں کھڑے ہو کر، اور دربار میں کھڑے ہونے کی تیاری کرنے کے بعد جو جھکا دربار میں اور بالکل سطر کھڑا ہو گیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو یہاں سے آغاز فرمایا کہ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنا بڑا آسمان اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جتنی بڑی یہ زمین اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جتنے ہمارے دل میں خیالات اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کیسا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا تو آیت الکرسی کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کی ذات وہ کہ الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ کائے کو تھامنے والا ہے؟ ہم کسی چیز کو چھوڑ دیں وہ چیز گر جاتی ہے، یا اس سے الگ ہٹ جائیں تو وہ الگ ہو جاتی ہے، لیکن یہ آسمان آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور یہ زمین پانی کے اوپر ہونے کے باوجود یہ نیچے کو نہیں بیٹھی۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
ایک ہوتی ہے اونگ کا آنا، ایک ہوتا ہے سو جانا۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کی آنکھوں میں نیند بھرتی ہے، نہ اللہ رب العالمین سوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ میرے ساتھ حاضر ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کے کان میں درد ہوا تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچی ہے۔ بعض مرتبہ تکلیفیں سنبھلنے کے لیے آتی ہیں تاکہ بندہ سنبھل جائے اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دے۔ جب غار ثور کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، تو حضرت ابوبکر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمن قریب آ چکا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ غار ثور کے جہاں پر ابو بکر ہیں اور ابو بکر کی گود میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، سید الکونین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مکڑی بھی آئی، اس نے بھی اپنا کام کیا، وہاں پر کبوتری آئی، اس نے بھی اپنا کام کیا۔ تو بات چل رہی تھی اللہ اکبر کی، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم بالکل تیار ہو گئے، اللہ تیرے دربار میں ہم نے حاضری پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھی جاتی ہے، جو پورے قرآن کریم کے اندر ہے وہ 7 آیتوں میں ہے، اور وہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جو پورے قرآن کریم کے اندر ہے وہ 7 آیتوں میں ہے، اور ان 7 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد اپنی بادشاہت کے بارے میں بتایا، اور بادشاہت کے بارے میں بندے سے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے، پھر بندے کو مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ بندے تجھے صرف یہ مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر چلانا، میں اللہ تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں، اور صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ اس راستے پر چلانا، سیدھا راستہ وہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور پھر بندے سے یہ بھی کہا کہ بندے اب یہ بھی کہنا ہے تجھے کہ مجھے دشمنوں سے بچا کر رکھنا ہے، گنہگاروں سے بچا کر رکھنا ہے، جن سے آپ ناراض ہیں ان سے بچا کر رکھنا ہے، جن پر آپ کا غصہ ہے ان سے بچا کر رکھنا ہے، جو ایسے ویسے لوگ ان تمام سے بچا کر رکھنا ہے، جن سے تو راضی ہے ان پر تو ہمیں چلانا، اور جن پر آپ کا انعام ہوا ان کے ساتھ ہمیں شامل کرنا، ان تمام سے بچا کر رکھنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، غضب کے معنی ہیں غصے کے، مغضوبی جن پر اللہ آپ کا غصہ ہے۔ وہ غصہ کس بنیاد پر ہو گئے؟ وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کو توڑ رہے ہیں تو اللہ ناراض ہے، وہ شرک کر رہے ہیں تو اللہ ناراض ہے، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ ناراض ہے، وہ کسی اور کام کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اللہ ناراض ہے، پڑوسی کو ستاتے ہیں تو اللہ ناراض ہے، رشتہ دار کو ستاتے ہیں تو اللہ ناراض ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہے، پڑوسی کے ساتھ ہمارا اچھا ویوہار نہیں ہے تو اللہ ناراض ہے، ہمارے اندر کوئی اور عیب پایا جاتا ہے تو اللہ ناراض ہے، ہمارے کاروبار میں جھول ہے تو اللہ ناراض ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَلضَّالِّينَ، جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان سے بھی ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے میں یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچے لوگوں کو دوست بنا لو۔ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمانداروں کو سوچ بناؤ، نمک حلالوں کو اپنا دوست بناؤ، مکاروں سے بچ کے رہنا ہے، نمک حراموں سے بچ کے رہنا ہے، ہر جائیوں سے بچ کے رہنا ہے، یک جائی کو یک ساتھ رہنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ پورا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہمیں۔ ہم جس کی تعریف جس سے مانگنا چاہتے ہیں، ہم اس کی چوکھٹ پر اس کھڑے ہو کر اس کو بابو جی کہتے ہیں، اس کو نواب صاحب کہتے ہیں، ان کو ایسا اور ویسا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے جملے میں یہی کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس ذات عالی کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو پورے عالم کا پالنہار ہے۔
عالم 40,000 ہیں، چونٹی بھی اللہ رب العالمین کے عالم میں ہے، چھپکلی بھی اللہ رب العالمین کے عالم میں ہے، جنات بھی اللہ رب العالمین کے عالم میں ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کے عالم میں شمار ہیں۔ تمام چرندے پرندے درندے، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق اللہ رب العالمین ان کو تمام کو پالنہار ہے۔ آپ دیکھیے یہ تعارف اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین ایسا ہے جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنے سے کتنا بڑا گنہگار اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشانی ٹیکے تو اللہ اس کو راندہ درگاہ نہیں کرتا، کہتا تو بھی میرا ہے، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ کوئی زندگی بھر شراب پینے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے تجھ کو بھی پاک کر دیا۔ کوئی پوری زندگی کے گناہ کرنے کے بعد پھر بھی آتا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھ کو معاف کر دیا۔ ان تمام کو اللہ رب العالمین معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، ایک لفظ کے اندر 5 حرف ہیں، ایک حرف کے اندر 4 حرف ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، عام الرحمت تام الرحمت، ایک اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا والوں پر ہے اور ایک اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا والوں کے علاوہ آخرت والوں میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین مہربان ہے دنیا پر، اپنوں پر بھی اور پرایوں پر بھی۔ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی خوش ہے، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے اللہ رب العالمین ان کو بھی دیتا نہیں، ان کو بھی خوب دیتا ہے، ان سے دینا روکتا نہیں ہے۔ آپ بھی کہیں اللہ ہم تیرے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا کاروبار پٹ گیا، ہمارے دشمنوں نے ہم پر ظلم کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ایک رحمت مرنے کے بعد ہے، اور وہ رحمت صرف مومنین کے ساتھ ہے، کافروں پر دشمنوں پر کوئی رحمت نہیں۔ کتنا سچا کام کر لیں وہ لوگ، اس کا بدلہ دنیا میں ان کو مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین عام الرحمت تام الرحمت، تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت عام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زبانوں پر یہ جملے آتے ہیں، اللہ ہم تجھے یاد کرتے ہیں، پھر بھی ایسا معاملہ۔ لیکن ایک رحمت اللہ رب العالمین کے تام الرحمت ہے، تام کے معنی مکمل ہونے کے، پورا ہونے کے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک رحمت مکمل ہو کر رہے گی، اور وہ صرف رحمت مومنین کے ساتھ ہے، اور وہ آنکھیں بند ہونے کے ساتھ۔ کیا وہ رحمت کون سی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین مومنین کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کا ہوگا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ جب وہ کھانا کھاتے تو کھانا کھانے کے لیے تلاش کر لے کر آتے اپنے کسی ساتھی کو کہ آئے کوئی میرے ساتھ کھانا کھائے۔ ایک مرتبہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو ایک ایسا آدمی ملا جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھانا کھانا شروع کر دو۔ اس نے کہا کہ آج تک تو میں اللہ کا نام لیتا نہیں، اپنے بتوں کا نام لیتا ہوں، آج ابراہیم تم ہم سے ہمارا مذہب بدلوانا چاہتے ہو؟ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو برا بھلا کہا کہ نکل جائے یہاں سے، تو اللہ کے نام سے کھانا نہیں کھاتا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ابراہیم اس کو تلاش کرو اور تلاش کر کے کھانا کھلاؤ اپنے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام تلاش کرتے ہیں، وہ آگے بھاگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ بہرحال اس کو پکڑا اور لائے۔ اس نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ اگر میں نے آپ کو اپنے یہاں سے اٹھایا کہ آپ اللہ کے نام سے نہیں کھاتے تو میرا کھلانے والا میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اور پروردگار نے کہا کہ ابراہیم اسے ہم روزانہ کھلا رہے ہیں، وہ ہمارا نام نہیں لیتا، اور اس نے تمہارے دسترخوان پر ایک مرتبہ نام نہیں لیا میرا، تو آپ نے اس کو اٹھا کے چلتا کر دیا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ اصل تو ہمیں نماز کے بارے میں بتانا، تو یہ اللہ اکبر الحمد شریف ہو گئی، فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں آ جاتے ہیں، تو پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے نیت باندھنے والی وہ تحریمہ ہے، اور تحریمہ والی تکبیر فرض ہے۔ ایک مسئلہ سن لینا، اگر کوئی بندہ وضو خانے پر وضو کر رہا ہو، امام صاحب رکوع میں جانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور وہ آدمی بھاگ کر آیا، اس نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلا گیا، تو اس کی نماز نہیں ہونے کی۔ اب کیوں نہیں ہونے کی؟ دو تکبیریں ہیں، ایک رکوع میں جانے والی ہے،
ایک ہاتھ باندھنے والی ہے، ہاتھ باندھنے والی تکبیر تو بندے نے چھوڑ دی نمازی نے، اور رکوع میں جانے والی تکبیر کہتا ہے وہ رکوع میں چلا گیا۔ پہلی تکبیر کہے بغیر نماز نہیں ہونے کی، اور رکوع میں جانے والے کی تکبیر کہنا بھول بھی گیا، ایسے ہی چلا گیا، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے، ہمیں اور ساتھی کو بتانا ہے، بہت غلطی کرتے ہیں اس میں، کہ اگر نماز نکل بھی رہی ہے تو ہمیں پہلے آنا اللہ اکبر اور پھر اللہ اکبر، پہلے ہاتھ باندھنے والی تکبیر کہنی ہے اور پھر دوسری تکبیر رکوع میں جانے والی کہنی ہے، تب ہم نماز میں شامل ہوئے۔ اور اگر ہم یوں آگے بھاگ کے آگے تو ہم نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میں ایک جملہ ہے، ہم تنہا نماز پڑھیں تب بھی کہتے ہیں، امام صاحب کہیں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ اس جملے میں اللہ رب العالمین کا ہم سے سوال کیا ہے؟ یہ کیا معنی ہے اس کے؟ تو سمیع کے معنی ہیں سننے کے۔ جب ہم نے پورا جملہ کہا کہ سمیع اللہ، اللہ رب العالمین نے سن لی بات، کس کی سنی؟ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کو یاد کیا۔ ہم نے کسی کو یاد کیا تو اس نے ہماری بات سنی، ہم نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہماری بات سنی، اس تک ہماری آواز پہنچی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے امام صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العالمین صرف اس کی سنیں گے جو اللہ کی تعریف کرے گا۔ تو پیچھے نماز پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ربنا لک الحمد، ہے اللہ ہم تیری تعریف ہی تو کر رہے ہیں، ہم یہاں پر وضو کر آئے تو کوئی اور مقصد نہیں، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، نیت باندھی تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اللہ اکبر کہا تجھے بڑا مانتے ہوئے، تیرے سامنے کھڑے ہیں تجھ کو بڑا مانتے ہوئے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ ربنا لک الحمد، اے اللہ ہم تیری تعریف کر رہے ہیں۔ یہ سوال امام صاحب کا تھا، مقتدیوں نے جواب دے دیا۔ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دونوں سوال بھی کرنا خود ہی اور جواب بھی خود ہی دینا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ تو 3 مرتبہ تو یہ مسنون ہے، 5 مرتبہ مستحب ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم، کہ اللہ تیری تعریف کی جا رہی ہے میرے پروردگار، تو بہت بلند ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بہت بلند ہے، تو بہت بڑا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز پیشانی ہم نے زمین پر رگڑ دی تیرے لیے، تیرے دربار میں ہم نے اپنی پیشانی کو رگڑ دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھا کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے مٹی میں ملیں گے، اور ہم دوبارہ پھر مٹی میں کھڑے ہو گئے تیرے سامنے پیشانی کو رگڑنے کے لیے۔ اس کے بعد میں پھر جملے ہوتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، کہ تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، زبان سے نکلنے والے جملے اللہ تیرے لیے ہیں۔ کتنی عبادت ہے! آپ نے کسی کو سلام کیا تو یہ بھی عبادت ہے، آپ نے کسی کو راستے سے اچھا راستہ بتا دیا یہ بھی عبادت ہے، آپ نے گرتے ہوئے کو کہا کہ رک جا، آپ نے سہارا لگا دیا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ زبان کی نہیں، آپ کی فعل کی ہے کہ آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ یا کوئی اور غصے میں تھے، لڑنا چاہتے تھے، آپ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ یا ایسے ہی مالی عبادتیں ہیں، آپ نے پیسہ خرچ کیا، مسجد بنوائی، آپ نے پیسہ خرچ کیا، آپ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ چلے گئے، آپ نے پیسہ خرچ کیا، آپ مدینہ المنورہ چلے گئے، آپ نے روضہ اقدس کی زیارت کی ہے، آپ نے مکہ میں حج اور عمرہ کیا ہے، یا آپ کسی اور نیک کام کے لیے مال کو خرچ کر رہے ہیں ثواب ملنے کے لیے، اس کا ثواب بھی اللہ رب العالمین تیرے لیے۔ ساری عبادتیں مال سے کروں تب، زبان سے کروں تب، فعل سے کروں تب، عمل سے کروں تب، سب تیرے لیے قربان ہیں۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کے دربار میں زبان سے نکلنے والے جملے جو ہم سچ بولتے ہیں وہ سب اللہ کے دربار میں ہم نے پیش کر دیے۔ ہمارا جو عمل ہے، ہم کہیں بیٹھے ہیں، ہم کہیں کھڑے ہیں، ہم کسی کو سلام کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں سلام کر لیتا ہے، ہمیں دیکھ کر، ہماری داڑھی کو دیکھ کر کوئی آدمی گالی نہیں دیتا ہوں، رک جاتا بھئی یہاں پر یہ صاحب کھڑے ہیں، حاجی جی کھڑے ہیں، ہمارے محلے کے معزز آدمی کھڑے ہیں، یہ لوگ نمازی ہیں، اگر ہم ان کے سامنے گالی بکیں یا اول پھول بکیں تو ان کو اچھا نہ لگنے کا ہماری بے عزتی۔ یہ سارے کے سارے جو آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے، آپ کے وجود سے، آپ کے کھڑے ہونے سے، آپ کے بیٹھنے سے جو لوگ برائیوں سے رک گئے،
اس کا ثواب بھی سب اللہ رب العالمین تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اس کے بعد میں جو اگلا جملہ ہے، اب اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اے نبی آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ دیکھیے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر پیغمبر پر سلام پڑھا گیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اگلی تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر پر درود شریف پڑھی جا رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اب دیکھیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ان لوگوں پر بھی ہو جو نیک لوگ ہیں، علی عباد اللہ الصالحین۔ تو صالحین کے اندر آپ کا شمار بھی ہو سکتا ہے، میرا شمار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شمار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا جملہ یہ جاری فرما دیا کہ علی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہو جائے۔ اب دنیا میں کتنے اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اور ہمیں کسی کی نیکی کے بارے میں معلوم بھی نہیں، کون کیا دیتا ہے، کیا تسبیح پڑھتا ہے، کس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو گویا پوری امت کو شامل فرما دیا۔ تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب پر بھی سلام، میرے آقا پر سلام، اور میرے آقا کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کی امت پر جو نیک لوگ ان پر بھی سلام، سلامتی ہو، رحمت نازل ہو۔ اس کے بعد جو دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا آتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بھئی ہم کہیں پر کھڑے ہو جائیں اور ہم یہ کہنے لگے بھئی ساری غلطی میری ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ آپ اتنے چھوٹے بن گئے تو سب کچھ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو بھئی انہوں نے کیسے کیا ہے، یعنی غلطی بھی نہیں تھی، انہوں نے ساری برائی اپنے اوپر لے لی۔ تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کثیر کے معنی بہت زیادہ، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ یہ جملہ ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور تو مجھ پر رحم بھی فرما، وارحمنی۔ تو گویا بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، اللہ کی تعریف کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر بندے نے یہ بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر بندے نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، بندے نے بار بار اللہ اکبر بھی کہا ہے، اور بندے نے اس کے بعد پھر تمام قولی فعلی مالی عبادت اللہ رب العالمین کے دربار میں قربان کر، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر پاک پیغمبر پر درود و سلام بھی پڑھا ہے، اور رحمتیں ان تمام نیک بندوں پر بھی کی ہیں، اور اس کے بعد پھر گرنے کے بعد اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں کہا کہ اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، میں نے کتنا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، تیری بات نہیں مانی ہے۔ اور پھر جملے میں کہہ رہا ہوں فاغفر لی، فاغفر لی، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، اور معاف فرمانے کے بعد ورحمنی، تو مجھ پر رحم بھی فرما۔ یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ساری باتیں بندے کی ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے بندہ باتیں کر رہا ہے کہ اللہ میں ایسا بھی ہوں، میں ایسا بھی ہوں، میں ایسا بھی ہوں۔ تو یہ